نحمده ونصلي على رسوله الكريم الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الام الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ بے شمار حمد و ثنا، تسبیح و تہلیل و تمجید و تحمید اللہ تعالیٰ کی ذات والا بابرکت کے لیے، جو مالک کی کل کائنات، جو رزاق کی شش جہات، جو خالق کے سبع سماوات، جس کی صفت یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو علیم بذات الصدور، جو ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو زندگی بہت کا مالک، جو ہر نعمت عطا فرمانے والا، جس کی بارگاہ میں سبھی نے پیش ہونا ہے اپنے نامہ اعمال کے ساتھ۔ دوستان محترم، آج ہماری موضوع گفتگو کیا ہے کہ ہر بندے کی بات سننا اور ہر بندے کے پیچھے چل پڑنا کیا ایک حقیقی مسلمان کو زیب دیتا ہے؟ میں یہ بات اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا علاقہ پنجاب ہے، اور پنجاب کے اندر بھی جو بڑی خرابی ہے، اہل درد نے جو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی جھوٹا ہے کوئی سچا ہے، اور کسی کے پاس فریب کاریوں کے بڑے بڑے دعوے ہیں، تو یہ کہے گا اس کی سن تو لو، یہ کہتا کیا ہے؟ اللہ اللہ، اس کی سن لینے کی یہ رواج، یہ طریقہ اس کو تباہ کر دے گا۔ کیوں؟ ارے جب بے شمار علماء سواد اعظم سے پوری مسلم تاریخ کو جب اٹھا کر پڑھا جائے تو آج کل تو کچھ یہ پتہ چل سکتا ہے کہ 600 سال تو کم و بیش عثمانیوں نے حکومت کی، ان سے پہلے عباسی، ان سے پہلے خلفائے راشدین، ساتھ ان کے چھوٹے چھوٹے فرقے بھی بنتے رہے، لیکن سب سے بڑھ کر جو بات چلتی ہے، سواد اعظم کا جو عقیدہ تھا وہ اللہ اور اس کے رسول کی مانتے تھے، جو قرآن کی تشریح تفسیر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھائی تھی، اس کو سمجھنے والے جو سمجھ کے بات کرتے تھے، اکثریت کی بات کر رہا ہوں، اور تمام صحابہ اہل بیت اعظام کی بات کرنے والا ہوں، ان کا عقیدہ وہ تھا کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اور کسی چیز کی جو تشریح فرمائی وہ حق ہے۔ یہ جو قرآن کی ذاتی تشریحات، ذاتی معاملات اور دین کے ذاتی ترجمے اور ذاتی تفصیلیں بیان کرنے والے ہر دور میں تھوڑے تھوڑے اور آج کے دور میں زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، جو کہ قیامت جو قریب آئے گی تو یہ بڑھتے جائیں گے۔ تھے آقا علیہ السلام کے دور میں بھی تھے جن کو دعویٰ تھا کہ ہم بڑے ایمان والے ہیں، ہم تو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور صحابہ کے دور میں، اور حضرت علی کے دور میں، اور حضرت عمر کے دور میں، عمر بن عبدالعزیز کے دور میں، ہر دور میں یہ فتنے کی صورت میں مختلف انواع و اقسام کی بیماریاں ہوتی رہی مسلم امہ کے اندر، یہی امتحان تھا لوگوں کا۔ لیکن جو حقیقی معنی میں دین سے، اپنے ایمان سے محبت نہیں رکھتا، وہ سب کی سننے لگتا ہے اور سب کچھ اپنا برباد کر دے۔ یہ ابتدا بات کس سے کرتا ہوں، پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات پر دروشی پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک فرمان مقدس نشان کا مفہوم ہے
جو بندہ جتنا زیادہ میرے اوپر درود شریف پڑھے گا بروز قیامت اتنا زیادہ میرے قرب میں ہوگا، میرے قریب ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے آیت مبارکہ پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تم میں جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا دعوے دار ہے، محبت کرتا ہے، فاتبعونی وہ تیری تابع داری کرے، تیرا غلام بن جائے، تیری اتباع میں آ جائے، یحببکم اللہ، تب اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ بس تیرے تابع داری شرط ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لے گا۔ اسی پہ اقبال نے کہا کہ محمد سے وفات تو نے تو ہم تیرے ہے، جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قرآن و حدیث کی تشریح فرمائی، جو قرآن کے مطالب بتائے، جس پہ صحابہ نے، اہل بیت نے، اور آج تک اکثریت امت کے علماء اور ان کے ریلیٹڈ جو مسلمان ہیں وہ اکثریت میں جو آج تک ہیں، الحمدللہ اہل سنت والجماعت ہے، یہ اہل سنت والی جماعت جو ہے، ہماری جماعت جو ہے، ان کا جو عقیدہ ہے یہ حقیقی عقیدہ ہر دور میں رہا۔ میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں، اس وجہ سے نہیں کہ میں سنی ہوں، اس وجہ سے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام الحمدللہ کامیاب ہوئے ہیں، اور کامیاب وہ ہوتا ہے جس کی اکثریت کامیاب ہو جائے، جس کی تعلیمات میں جو اس کے علم حاصل طلباء ہوں، جو اس کو ماننے والے ہوں، اکثریت جو اس پہ چلے جس راستے پہ، تو وہ کامیابی ہوتی ہے۔ تو پہلے آقا علیہ السلام کی اکثریت امت کی وہ اہل سنت کی ہے، اور ان کے عقائد جو ہر روز اہل سنت کے نام پہ بھی کچھ نہ کچھ کرتے رہیں گے، اور کئی نام اور رکھ لیں گے اور اس کی تعویلیں کرتے رہیں گے۔ تو یہ تعویل بڑی ظالم چیز ہے، یہ تعویل کا جو پھندا ہے نا، یہ بندے کو پھنسا لیتا ہے، یہ بندے کو ایسے معاملات میں الجھا دیتا ہے کہ بندہ سوچنے یہ لگتا ہے کہ بھی میں تو اصل میں کیا کر رہا ہوں، میں تو دلیل کی بات سن رہا ہوں، دلیل سے جو بات کی جا رہی ہے، دلیل سب کچھ نہیں ہے بھائی، دلیل سب کچھ نہیں ہے، دلیل سب کچھ نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بندے کو کیا کرنا چاہیے، تعویل کا پھندا صیاد لگا دے اگر، یہ اترتا ہے نشیمن سے جلد بہت۔ دین کا صرف تعویل کا پھندے کو صیاد لگا دے تو یہ اترتا ہے نشیمن سے جلد بہت۔ یہ ایک عام مسلمان کی جو آزاد ذہن رکھنے والا خود کو کہتا ہے، جو بھی تعویل دلیل دے گا اس کے پیچھے پڑ جائے گا۔ امت کی اتنی بڑی اکثریت جس راستے پہ اس کو چھوڑ دے، یہ گمراہی ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، کعب بن اشرف یہودیوں کا عالم تھا، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دین کی دعوت دی تو وہ کہنے لگا کہ میں تو اللہ کا محبوب ہوں، میں تو اللہ سے محبت کر رہا ہوں، اللہ کا محب ہوں، اور اللہ سے محبت کرو تو اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھے کسی کو ماننے کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن کی آیت بھیج دی، میرے حبیب اس سے بتا دے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تو اللہ سے محبت کا دعوے دار ہے تو پھر مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی غلامی کر۔ یہ صرف یہ نہیں کہا گیا کہ تو صرف کیا کر، اپنی زبان سے بس باتیں کرتا رہے، بس میرے مصطفیٰ کی سچی پکی ایمان میں بھی اعمال میں بھی غلامی کر۔ جو قرآن و حدیث کی، جو اللہ سے محبت کا معیار میرے مصطفیٰ فرمائے بس وہ ٹھیک ہے، باقی کائنات کا کوئی بندہ، کوئی تعویل، کوئی دلیل، کوئی طریقہ اللہ سے محبت کا اور آخرت سے تیاری کا اور اللہ کو راضی کرنے کا راستہ بتائے وہ سب غلط۔ صرف وہ طریقہ صحیح
جو اللہ کے رسول نے بتایا، کس کو بتایا؟ صحابہ کو بتایا، اہل بیت کو بتایا، اور صحابہ اور اہل بیت سے سن کر مسلمانوں کی اکثریت علماء کی، ان کا جو عقیدہ ہے، اکثریت علماء کی امت کی اکثریت میں سے ہیں، وہ اہل سنت کی جماعت ہے۔ اہل سنت کی جماعت کی اکثریت کی علماء کی جو رائے ہے وہ در حقیقت اسلام کی صحیح رائے ہے، ورنہ یہ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں یہ رافضی، یہ خارجی، یہ خود کو دوسروں کو بدعت و شرک کے تانے دینے والے، انہوں نے حضرت علی سے پھر بھی شرک کے اور بدعت کے انہوں نے تانے دی۔ حضرت علی سے بھی میں آگے بات کروں گا تو سمجھا دوں گا آپ کو کیا کیا کہا ہے ظالموں نے، اور ان کے ساتھ حضرت علی نے کیا کیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کیا کیا۔ تو کعب بن اشرف، اس کا انجام کیا ہوا؟ یہ جب اس کو سمجھا کے پھر یہ تضاد پہ اتر آیا اور اس نے دشمنیاں شروع کر دی، تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے صحابہ گئے، اس کا سر کاٹ کے لے آئے۔ یہ اسلام میں امن ہے، مگر کس کے ساتھ؟ منافق کے ساتھ۔ منافق ہوتا ہوا جو اسلام کی جڑیں کھودنے میں لگا ہوتا ہے، اس کے ساتھ امن کیا؟ یہ امن کے ٹھیکیدار نے غلط تشریح کر دی ہے، یہ اصل سیاست دانوں کی تشریح ہے، یہ ابن الوقت لوگوں کی تشریح ہے، جو دین سے لوگوں کو رسمی دین رکھنا چاہتے ہیں، جن کی وہ ہندوؤں کے مندر میں جا کر تلک لگا لیں گے، وہ عیسائیوں کے گرجا گھروں میں سب کو راضی کر رہے ہیں سوائے اللہ رسول کو راضی کرنے۔ میرے مصطفیٰ کی توہین ہو جائے، صحابہ کی توہین ہو جائے، اہل بیت کی توہین ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، ان کو کسی سے کوئی فرق نہیں ہے، ان کا کوئی دیا کھڑا ہوا دین ہے، یہ رسمی کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و زبان مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے کیا، اس پہ عمل کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ میری غلامی کر، اور یہی ساری تاریخ انسانیت کے اندر تمام صحابہ کا طریقہ ہے۔ اچھا، یہ صرف سیرت کو ماننے والے صحابہ تھے یا سورت کی آقا سے محبت کرنے والے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی جو نیچے نہیں گرنے دیتے، جو آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بال مبارک اپنے ترشواتے تو صحابہ ان بالوں کو محفوظ کر لے۔ جو صحابہ میں سب سے بڑا بہادر، سب سے بڑا توحید کو ماننے والا، ایک لحاظ سے کہوں، کیونکہ جنگوں کے اندر تو توحید کی بڑی ضرورت پڑتی ہے، اللہ کو پکارا جاتا ہے، تو وہ خالد بن ولید کا عقیدہ کیا تھا؟ وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے ہیں میرے ایک ٹوپی ہے، اس کے اندر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کے بال مبارک مقدس بال ہیں، وہ میں نے ٹوپی کے اندر سی لیے ہیں۔ نہ اپنی عبادت ریاضت وہ کرتا تھا، عبادت ریاضت چھوڑتا نہیں تھا، اور یہ کوئی اس کو دوسرا مطلب یہ پھر جو دوسرے بیٹھے ہیں ہمارے والوں میں بھی کچھ ہوتے ہیں جو یہ گھڑتو پیر یہ نکال رہے ہیں کہ بس نسبت کا مطلب یہ کوئی عمل نہ کرو، بس نسبت سے رٹا لگاتے رہو۔ نسبت رٹے کا نام نہیں ہے، نسبت در حقیقت پوری غلامی کا نام ہے۔ ارے جو نسبت والے ہوتے ہیں وہ تو بالوں تک کا تقدیس کا تطہیر کو مانتے ہیں، تو یہ بتا کہ وہ میرے مصطفیٰ سے نماز کو نسبت اس کا کیا کریں گے، روزے کو نسبت اس کا کیا کریں گے، سچ کو نسبت اس کا کیا کریں گے، حلال روزی کو نسبت اس کا کیا کریں گے، میرے مصطفیٰ سے جو فرامین میرے مصطفیٰ کی مقدس زبان سے آئے، کیا وہ نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے؟ وہ بھی ہے، اور جو باقی نسبت ہے تمام کا احترام لازمی ہے، تمام کو مننا لازمی ہے۔ تو میں عرض کیا یہ کرنا چاہ رہا ہوں، یہ صحابہ کا طریقہ تھا۔ صحابہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کرتے تھے، اور کمال درجے کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبتوں کا بھی محبت اور احترام کرتے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام کو کتنی محبت تھی، امت سے کتنی محبت۔ ارے جنہوں نے اپنی ولادت کے وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ رکھ کے کر کے یہ فرمایا اللہم ہب لی امتی، اے اللہ میری امت میرے حوالے کر، اللہم اغفر لی امتی، میری امت کو بخش دے۔ ساری زندگی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعثت کے بعد یہ دعا مانگتے رہے، اللہ تعالیٰ میری امت کو بخش دے۔ میری امت کے معاملے میں کیا کرے گا؟ معراج کی رات جب خدا کا دیدار ہے تب میرے آقا علیہ السلام محمد یاد ہے۔ ارے اس سے بڑھ کر بات بھی ہے، وہ بھی بڑی بات ہے، بہت کمال کی بات۔ ایک لیمٹ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وقت نزا اور بندے کو، یا نزا تو ہم جیسوں کے لیے، میرے مصطفیٰ سے وقت جب وصال کا قریب ہوا تو اللہ سے ملاقات، آپ کے لبوں پہ جو ترانہ جگانا تھا وہ کیا تھا؟ اللہم رفیق اللہ علی
میرا سب سے بڑا دوست میرا رب ہے، چونکہ وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے جلووں میں گم تھے اور یہ اعلان ہو رہا تھا کہ کامیاب زندگی جس پہ اللہ راضی ہوتا ہے تو وہ کن کی ہوتی ہے؟ جو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے رفیق اعلیٰ کے ساتھ چلنے والا، اس کے راستے پہ چلنے والے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وقت وصال ہوا تو ایک روایت میں یہ ملتی ہے کہ اسرائیل علیہ السلام آئے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، اسرائیل جتنی تکلیف قیامت تک تو نے میرے امتیوں کو دینی ہے وہ سارے زور میرے اوپر لگا لے، میرے امتیوں کو کچھ نہ کرے۔ اللہ 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 اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کمال، اتنا تو ماں نہیں کرتی، اتنا تو باپ نہیں کرتا، اتنا تو یہ بڑے بڑے تمہارے لیڈر ٹھیکیدار نہیں کرتے، یہ کون کرتا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر محبت کون کرتا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر سچا کون؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر صحیح طریقہ کس کا؟ تو یہ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ اللہ۔ تو یہ میرے آقا علیہ السلام سے محبت کرنے والا کا طریقہ ہے۔ مگر میں جو بات کر رہا تھا کہ نئی نئی باتیں سننے اور گھڑنے میں لوگ ماہر ہوتے۔ ایک بندہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے خلاف تحریک شروع ہو، حضرت علی کرم اللہ وجہ پہ خارجیوں نے، اور خارجیوں کی تعریف کیا ہے؟ خارجی اس بندے کو کہتے ہیں یا ان کو کہا گیا، میرے آقا علیہ السلام نے ان کی پہچان بھی بتا دی کہ یہ لوگ صحابہ کے عقیدے سے ہٹ کر نماز روزے پڑھتے تھے، قرآن بھی پڑھتے تھے، تلاوتیں بھی کرتے تھے، تشریعات خود نکال لی تھی، جو آیات بتوں کی خلاف نازل ہوئی وہ انبیاء، اولیاء، صلحاء، اہل بیت اور پہ فٹ کرنا شروع کر دی، اور آج تک کر رہے ہیں ان کے ٹولے والے۔ تو خارجیوں نے ایسے کیا، اور خارجیوں نے حضرت علی سے نہیں کیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے متعلق بتا دیا تھا، چونکہ آقا علیہ السلام ایک دن مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، اجال ذات الباطل کے جال حق کتاب کے اندر نعمت المراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان حدیث نقل کی ہے حوالہ جات سے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک بندہ آ گیا، عبداللہ ذوالخویصرہ تمیمی، آگے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعدل یا رسول اللہ، اے محمد اعدل یا محمد، اللہ اے محمد انصاف کرو، عدل کرو، عدل کرو۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جلال سے سرخ ہو گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ظالم کیا کہنا چاہتا ہے کہ مجھ محمد کے اندر تو کیا دیکھتا ہے کہ میں عدل نہیں کرتا؟ ازل سے لے کر قیامت تک مجھ جیسا عادل تجھے زمین پہ نہیں ملے گا، نہ آیا ہے نہ آئے گا۔ تو صحابہ میں حضرت عمر نے اور کچھ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اجازت دی اس کو میں قتل کر دوں۔ تو آقا علیہ السلام نہیں، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، جیسے ایک ٹولہ نکلے گا، عبادتیں بڑا کرے گا، ریاستیں زیادہ کرے گا، جہاد کی باتیں کرے گا، ساری باتیں کرے گا، مگر ایمان ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ اچھا نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، ایمان نہیں ہے، تو اس کا کیا مطلب بنا؟ یہ وہی مطلب بنا جو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منافقین کا ایک معاملہ تھا۔ وہ نمازیں، روزہ، حج، زکوٰۃ تھے، مگر اللہ کے رسول کو اللہ کے رسول نہیں مانتے تھے۔ یہ رسول تو مانتے ہیں، مگر ان کے دل کے اندر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات، میرے مصطفیٰ کی صفات، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، یہ چیزیں ان کو گوارا نہیں ہے۔ یہ سیرت کی راٹاج بھی لگائیں گے، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنا، محبت کا لفظ کہنا ان کو آتا ہی نہیں ہے۔ اور دوسروں ان سے بھی میں کہوں گا جو صرف دعوی محبت کہنے والے ہیں، ان کا عقیدہ ٹھیک مگر عمل کی سستی یہ بھی رسوا کر دے گی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آگے سے میں کچھ نہ ہوئے، ایسے ایک قوم پیدا ہوگی جو بڑھتے جائیں گے اور قرب قیامت ان کی اکثریت ہو جائے گی۔ تو ان کی اکثریت ہو جائے گی اور پھر یہ لوگ کیا کریں گے؟ یہ لوگ کیا کریں گے؟ یہ مسلمانوں کو بدعتی، کافر، مشرک قرار دیں گے، اور
یہ میرے مصطفیٰ کی شان پہ حملے کریں گے، اہل بیت کی شان پہ حملے کریں گے، صحابہ کی شان پہ حملے کریں گے. اب کوئی رافضی بن گیا، کوئی خارجی بن گیا، کوئی نے کوئی ٹولہ پکڑ رکھا، کوئی کسی کو صرف اہل بیت سب کو اچھے لگتے ہیں، انہوں نے دعویٰ کیا میں اچھے لگتے ہیں، اور اہل بیت کے متعلق اور اہل بیت کے متعلق انہوں نے اپنے خود کے ذاتی مراتب گاڑ لیے ہیں. یہ خلیفۃ بلا فاصل کا نعرہ، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پہلا خلیفہ. تو پہلا خلیفہ تو صدیق اکبر ہے، اور یہ ڈنکے کی چوٹ پہ نعرے لگا رہے ہیں. صحابہ نے پہلا خلیفہ مانا، علی نے مانا، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، حسنین کریمین نمازیں پڑھتے رہے. حضرت عمر کو دوسرا مانا، حضرت عثمان غنی کو تیسرا مانا، ان کے پیچھے چلتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے. اور یہ آج کے منافقین کہتے ہیں کہ نہیں پہلا خلیفہ تو پہلا خلیفہ کہاں ہو گئے؟ ان کی خلافت برحق، ان کی شان برحق، مگر جو ان کا فیصلہ تھا اس پہ بھی اعتراض، اس کی تعویلیں گھڑیں گے. اور طویلہ ماننے والے چونکہ انہیں آسان طریقہ ایک جنت کا بھی نکالا ہوا ہے کہ نعرہ یا علی لگاؤ اور تم سیدھے جنت میں جاؤ. تو بہرحال میں اس طرف آ رہا ہوں کہ یہ ان کا حال ہے جو حضرت علی کے مخالف تھے. میری مراد وہ جو خارجی تھے، انہیں حضرت علی پہ بھی فتوے لگانے شروع کر دی، ان کی شان میں بھی گستاخی کرنے شروع کر دی. ایک بندہ کہا جاتا ہے کہ پاؤں سے لنگڑا ہے، اس سے ہاتھ اس کا کٹا ہوا ٹنڈا اور کبڑا، ایسے پیٹھ اس کی ٹیڑھی کمر، کبڑا بندہ حضرت علی سے آیا، علم سیکھتا رہا، مسجد میں رہتا، کھانا وہیں کھاتا، پانی وہیں پیتا، رہتا وہیں. اور پھر ایک وقت آیا، اس نے کیا کیا؟ اس نے حضرت علی کے مقابلے آ گیا، لوگ اکٹھے کر لیا. لوگ کہاں سے آ گئے؟ یہ ہوئی بیماری، یہ اس کی بات تو سنو، یہ کہتا کیا ہے؟ چرب زبان تھا، اور چونکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بھی تھی، معاملات ہوتے ہیں، تو اس چرب زبان کے ساتھ ایک تعداد کھڑی ہو گیا، علی سے جنگ کرنے آ گئے، لڑنے آ گئے، معاذ مقابلے پہ آ گئے. حالانکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی مشکل کشا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی کیا شان بیان کی. حضرت علی کی شان کیا ہے؟ ایسی شان کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق یہ بتایا گیا ہے متعدد مورخین نے کہ آپ جب گھوڑے پہ سوار ہونے لگے تو ایک رکاب میں پاؤں رکھتے، دوسرے میں پاؤں رکھنے تک کتنی دیر لگتی ہے گھوڑی پہ سوار ہونے؟ ایک طرف پاؤں رکھا، دوسرا پاؤں رکھتے تک قرآن مجید کا ختم کر لے. یہ آپ کی کرامت تھی، یہ آپ کی شان تھی. پورا قرآن جس کو اس طرح حفظ ہو. اچھا یہ بھی کمال کی بات ہے، ان کو پورا قرآن حفظ تھا، اور اس کے محبت کے آج کے دعوے داروں کے پاس قرآن ہی نہیں ہے. یہ ان کے جھوٹے ہونے کی اور دلیل ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کو متقبل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جدھر قرآن ادھر علی، جدھر علی ادھر قرآن. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں قرآن بھی ہے، علی بھی ہے، علی بھی ادھر، قرآن بھی ادھر، تو ہم سچے ہیں. جدھر قرآن نہیں ہے علی ہے، یہ وہ بھی صرف دعوی علی ہے، علی کی تعلیمات نہیں ہے. اللہ اللہ. تو میرے آقا نے فرمایا جدھر حق ہوگا علی ادھر ہوگا، اور جدھر علی ہوگا حق ادھر ہوگا. حق علی کے ساتھ ہے، اللہ اللہ، علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ ہے. تو جو سید شباب اہل جنہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مقدس والد، جن کے متعلق آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیبر والے دن کہ کل میں اس کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور جس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے. اور اللہ نے فتح عطا فرمائی، لا سیف الا علی لا فتح الا ذوالفقار. وہ ایک علیحدہ ٹاپک میں ایک حوالہ دے دیا کہ حضرت علی کی شان کیا کہا گیا ہے. مفسرین نے، محدثین نے، شارحین نے حضرت علی نے تشریح کی ہے کہ سارے قرآن کا علم، سابقہ تمام کتب کا علم قرآن مجید کے اندر، سارے قرآن مجید کا حاصل علم، برکت، حقیقت سمجھنے والوں کے لیے
जो इस मकाम पे हो, और वो पहले वाले हैं साबिक़ून अल-अव्वलून, सहाबा व अहले बैत और अली करमुल्लाह वजहुल करीम खास। सारे कुरान का इल्म सूरत फातिहा के अंदर, सारे फातिहा का इल्म और बरकत और फजीलत बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम को हासिल। और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम की सारी मिन जुमला टोटल हकीकतों समेत सारे मतालिब बिस्मिल्लाह की बा में, अल्लाह अल्लाह। और फिर बिस्मिल्लाह की बा के सारे मतालिब सिमट के आ जाते हैं बिस्मिल्लाह के नुक्ते में। सिमटे ता ए नुक्ता है फैले ता कुरान भी से। तो ये मामला, और उस बा का नुक्ता अली करमुल्लाह वजहुल करीम फरमाते हैं वो बा का नुक्ता मैं, जिसको कुरान फहमी का और कुरान के रमूज और इसरार को समझने का इतना मलका हासिल हो, जिसके मुतल्लिक रब्बुल आलमीन के हबीब लबीब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने मुकद्दस निशान हो कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। अल्लाह अल्लाह। तो उसके मद्दे मुकाबला जिसकी शान के मुतालिक यहां तक हो, जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्का फतह कर लिया, काबे शरीफ के अंदर दाखिल हुए, बुतों को मेरे आका सल्लम अपनी छड़ी के साथ, असा मुबारक के साथ गिरा रहे थे। वहां ऊपर दीवारों पे तस्वीरें बनी हुई थी, अली को आपने अपने कांधों पे उठा लिया, अल्लाह अल्लाह, और फरमाया अली ये तस्वीरें मिटा दो। अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कांधों पे सवार होकर तस्वीरें मिटा रहे थे। मेरे आका अलैहि फरमा रहे जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, हक आ गया, बातिल मिट गया, बातिल है ही मिटने के लिए। हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने पूछा कि अली कैसा पाया जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकद्दस कांधों पे थे? तो हज़रत अली ने वज्द के आलम ने कहा कि मैं जब आका अलैहि वसल्लम के दोष मुबारक पे था तो मैं अर्श के पाए को हाथ लगा सकता था, इतने उरूज पे, इतने बुलंदी पे था। ये बुलंदी है भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शानों पे सवार है। ये कैसी तकदीस है, अल्लाह अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी मोहब्बत और अजमत देते हैं। तो उनके मध्य मुकाबले भी लोग आए। एक बंदा कुबड़ा टुंडा और वो आगे मुकाबले आपसे सीख कर, और वो आ गया मुकाबले पे, तो आप रहमत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उससे जंग की। वो तावीलात घड़ी हुई लोग उनके साथ थे, हज़रत अली से लड़ने आ गए थे। हमें वो कहना ये जाता है हमें इल्म ज्यादा है दीन का, हम इल्म तुमसे बेहतर जानते हैं, हम कुरान और हदीस की तशरीह बेहतर जानते हैं, हमें तकवा तहारत ज्यादा है। और यही आज दावे हैं। जो अल्लाह रसूल से मोहब्बत की बात करे उसको शिर्क और बिदअत और क्या क्या कह दिया जाए। और मद्दे मुकाबिल दावा क्या है? दावा यह कि हम कुरान और हदीस को ज्यादा जानते हैं। ज्यादा जानता तो तुझे कुरान और हदीस के जो रमूज समझ आते, वो मुनाफिकीन को तरह क्यों समझ आते, वो उस तरह समझ आते जिस तरह मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात को समझने के लिए कुरान की आयात को समझता जा। कुरान की आयात की तशरीह और तफसीर और सैर तो मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, सूरत और मोहब्बत और अकीदत और अजमत और रिफत की सैर है। तो ये कैसा अंदाज है कि कुरान इल्म बढ़ता जा रहा है ज़ाहिरी तौर, ये सर्फ नहव पढ़ने से इनको लगता है इल्म आ गया। जिस बंदे के अंदर मोहब्बत और अकीदत और अदब न रहे उसके लिए इल्म चंगेजी और हलाकू खानू जैसी दरिंदगी पैदा करने के अलावा कुछ नहीं होता, जैसे ये दरिंदे बने हैं। तो जब उनको आपने कत्ल किया, उनसे जंग हुई और आपने इतना तलवार चलाई कि 5-6 हजार 4-5 हजार बंदे उनके तह तह करके रख दिए, कुबड़ा भी मारा गया। तो आपने अपने असहाब से फरमाया कि उस कुबड़े को तलाश करो। जो उस कुबड़े को तलाश करने लगे तो नहीं मिल रहा था, लाशों के ढेर के नीचे पड़ा था। हज़रत अली खुद खड़े हुए और उसको तलाश किया, लाशों के नीचे से निकाला, पैर फेंका, नारा तकबीर बुलंद किया, ये मनहूस मारा गया है। अल्लाह अल्लाह। ये हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम के मुकाबले में आया। दावा क्या था? ये उसके साथ चलने वालों को बीमारी क्या? ये कहता क्या है?
ارے کوئی کیا کہے، پہلی بات تو یہ تھا کہ میرے مصطفیٰ سے محبت اور ادب کا انداز کیا ہے، تجھے محبت اور ادب کا انداز بتا دے گا اور پیچھے سے اس کا ریفرنس بتا دے گا کہ مودودی تو نہیں ہے، چکڑال بھی تو نہیں ہے۔ یہ مودودی کے متعلق یہاں تک علماء ہمارے کو لکھا ہے اور بتایا ہے کہ یہ میٹرک پاس تھا، اس نے اپنی تعویلات سے اپنی ذات اور خدا کی ذات کے علاوہ اس نے کسی کو نہیں چھوڑا، اور اس کے نام پہ جماعت اسلامی بنی ہوئی ہے، دین کے ٹھیکیدار ہیں، دین کا انقلاب لے آئیں گے، تقوی طہارت کی باتیں تو کریں گے، ان کے پاس اور ہتھیار کیا ہے؟ یہ نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ کی بات کر کے، اور ان کا لیڈر وہی مودودی ہے، وہ کالج سکول ٹائپ بندہ تھا اپنے دور کا، اور اس نے یہ سکولوں کے اندر انہوں نے کی بنی ہوئی ہے جماعت اسلام۔ تو میں یہ کیا کر رہا تھا کہ کیا کرنا ہے، ہر ایک کی سننی ہے، ہر ایک کی سننے سے پہلے اپنی کو تو سن، کہتے انہیں اپنوں سے مکمل اپنے عقیدے کا علم حاصل کیا ہے۔ جب ایک بندے کے پاس علم ہی نہیں ہے، کوئی تیرے سامنے سوال رکھے گا، اور تجھے تو کلو جدید و لذیذ نے کلیا ہے، ہر بندے کی فطرت ہے، ہر نئی چیز اس کو پسند آتی ہے، مگر یہ کم ظرفوں کو پسند آتی ہے، ہر نئی چیز کو پسند کر لینا۔ تو اگر کسی کا خوبصورت باپ نظر آ جائے تو میاں تو ہے کیا بنا لو گے باپ؟ جب باپ نہیں بدلا جا سکتا تو ایمان کیسے بدلا جا سکتا ہے؟ کہ جو بھی ایمان کے مد مقابل آپ کے سارے جو بزرگان ہیں دین، اسلاف ہیں، ان میں اندر علماء کی بات کر رہا ہوں جن پہ ہمارے بزرگان والدین چلے، اور لوگ کہ میرا باپ تو گمراہ مر گیا ہے، اور ایک چلا کاٹ کے وہ کہنے لگا میرا باپ تو گمراہ مر گیا ہے، تو یہ کیا بات ہے؟ میرے مسلمان، میرے غرب کا دور اچھا، جو آگے چلتے جاؤ گے برے ہوتا جائے گا دور، لوگ گمراہ ہوتے جائیں گے۔ تو جو پچھلے ہمارے بزرگان تھے، ہمارے والدین، داد کے، ان کے والدین، اور یہ اسلاف کا پچھلا دور، وہ صحیح لوگ تھے۔ یہ بات پھر وہ قرآن کی آیتیں کہیں گے ان کے متعلق جو کفار کہتے ہم اپنے والدین کے دین پہ، ارے وہ تو میرے مصطفیٰ کے دین کے علاوہ کہتے تھے کہ ہمارے والدین جس دین پہ ہے، تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے نام پہ جو قوم تیار ہوئی، جن کا طریقہ تھا، وہ غلط تھے۔ ارے ان ترکوں کی بات کرتے ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ یہ جب ان کی حکومت تھی 500 سال تو یہ رہے کم بیش، انہوں نے یہ مسجد نبی کی تعمیر میں کیا عمل کیا؟ آج کوئی دکھا دینا ایسا احترام، یہ سنی تھے، پکے سنی، یہ پچھلے دور کی بات کر رہا ہوں، آج سے 150 سال پہلے ان کی حکومت پہلے ہی ختم ہوئی ہے نا، 200 سال 300 سال پہلے، اس سے پہلے کے یہ بندے ہیں، ان کے دور کے ابن عربی اور باقی یہ بزرگان دین کے تعداد ہے، یہ اہل سنت تھے، ان کے طریقے بتاتے ہیں، پیچھے ان سے اہل سنت تھے، یہ باقی کہاں تھے؟ اور ان کے عقائد کیا تھے؟ بعد عقائد کیا ہوا، اعمال میں کمزوریاں آتی رہتی ہیں، ان کے عقائد اور احترام اور نسبت کا معاملہ یہ تھا۔ جب مسجد نبی کی تعمیر ہونے لگی تو انہوں نے اپنے علاقے کے، اپنے ممالک کے اندر، ملکوں کی جمع ممالک ہوتی ہے، بہت سارے ملکوں میں ان کی حکومت تھی، انہوں نے اپنے کاریگروں سے کہا اپنا ایک بیٹا حافظ بناؤ، جس کا بیٹا نہیں ہو کسی کے بیٹے کو اپنے ہاں تربیت دے، اس کو کاریگری سکھائے، اس کو حافظ بنائے، اس کو حافظ بنایا گیا، کاریگر بنایا گیا۔ مسجد نبی کی تعمیر کے لیے جب ان کو مدینہ شریف کے قریب ان کو شفٹ کیا گیا، ان کاریگروں کو، ان حفاظ کو، پھر ان کو تقوی طہارت کی تعلیم دی گئی، اور وہاں سے کوئی لکڑی چھوٹی سی بھی لگتی، کوئی اینٹ لگتی، کچھ لگتی تو مدینے کے اندر اس کا شور بھی نہیں کرتے تھے، وہاں سے جاتے تھے، مدینے سے کہا بہت دور ایک جگہ پہ انہوں نے اپنا وہ نظام لگایا، کاریگری کا کارخانہ لگایا، وہاں سے ہر چیز کو بنا جوڑ کے ادھر آتے، وہ باوضو ہوتے، تہجد گزار ہوتے، قرآن پڑھتے رہتے تھے، اور مسجد نبی کی تعمیر کے اندر چیزیں لگاتے رہتے تھے۔ یہ ہے عقیدت، یہ ہے صحابہ والا طریقہ، جو بالوں کو اپنی ٹوپیوں میں سیتے تھے، جو میرے مصطفیٰ وضو کرتے تو ایک قطرہ نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا صحابہ سے کہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں اس طرح بیٹھو کہ تمہاری آواز بھی ان کی آواز سے اونچی نہ ہو، ورنہ تمہارے اعمال میں تباہ کر دوں گا۔ صحابہ پھر ادب ایسا کرتے تھے کہ پرندے آ کر ان کے اوپر بیٹھ جاتے، ان کو لگتا تھا کہ یہ دیوار ہے، ایسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اتنے خاموش اور صامت وہ بیٹھتے تھے۔ تو
یہ ان لوگوں کا حال ہے کہ جو ہر روز نئی سنی سنائی بات کے پیچھے چل پڑے، اور ہر سنی سنائی بات کے پیچھے چل پڑنا کچھ پنجاب میں زیادہ بھی ایک عمرہ ہو گیا، جس سے ملو اس کی نئی تعبیر، اس کی نئی تشریح، اس کی نئی بات، اور نئی بات کو کھڑے ہو کر سننے والے۔ اب وہ جن کو معلومات نہیں ہے ان کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے، اگر سکول میں کچھ پڑھ گئے ہیں تو اور بیماریاں ان کو اور لگ گئی۔ سب کچھ کا وہ سنیں گے، نہیں سنیں گے تو اپنے علماء کے پیاس بیٹھ کر حقیقت نہیں سنیں گے، ٹائم ہی نہیں نکالیں گے بھی نہیں، اور جہاں بھی ملیں گے جو بھی نئی تقریر، نیا بیان، نیا بندہ، یہ کتنے ہیں جو ایک چلے کی مار ہوئے ہیں، جن کی نسل در نسل وہ سنی تھے، کوئی ایک چلے پہ گیا اور کوئی ایک دن گیا وہ سینہ کوٹنے، واپس آیا تو اس کا ایمان بھی ختم برباد ہو گیا تھا۔ یہ چلے پہ گیا کہا مجھے تو نماز کا پتہ چلا ہے، نماز کا پتہ چلنے کے ساتھ ساتھ ان بدبختوں نے سے ایمان چھین لیا۔ اب یہ جنازہ ہو رہا ہوتا ہے اور یہ اکڑا ہوا ہوتا ہے۔ یہ مسلمانوں کو بدتی مشرک کہنے والوں نے ان کو ٹھیکہ یہی ٹھیکہ اس وقت کا جو علی کو معاذ اللہ ان کے خلاف جو جنگیں کر رہے ہیں، صحابہ کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں، ان پہ اعتراض کرنے والوں کی باتیں ان کو صحیح لگتی ہیں۔ نام الگ ہے، وہ صحابہ کا لیتے ہیں۔ صحابہ کا جو صحیح طریقہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، جو صالحین سے محبت تھی، جو اللہ تعالیٰ سے عقیدت تھی، وہ نہیں بتائیں گے۔ اپنی توحید ذاتی گھڑی ہوئی اور قرآن کی آیتیں وہ پڑھیں گے جو بتوں کے متعلق تھیں، بتوں کے خلاف تھیں، بتوں کی تکذیب میں تھیں، بتوں کی ضلالت میں تھیں، وہ فٹ کر دیں گے اور آپ سنتے جائیں گے۔ خدا را پہلے اپنے علماء کے پاس بیٹھ کر اپنا علم تو سیکھے، اپنے عقائد کی پوری معلومات لیں، اور ہر روز نیا دین پکڑیں گے تو پھر اصل دین تو تمہارے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر بندہ کس عقیدے کے ساتھ جائے گا؟ یہی نئی باتوں کا معاملہ ہوا کہ صحابہ کے ساتھ جنگیں شروع ہو گئی۔ حضرت عثمان کے ساتھ کیا کیا گیا، حضرت علی کے ساتھ کیا کیا گیا، حسنین کریمین کے ساتھ کیا کیا گیا۔ تو جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت سے اتنے محبت کرتے ہیں تو ہمیں پہلی پرائرٹی میں کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم محبت، اور محبت کے ساتھ اطاعت۔ اب جو لوگ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اطاعت نہیں کرتے، اور مد مقابل وہ نمازی روزوں کو ڈھال بنا کر اپنی نمازوں کو، روزوں کو، عبادت کو وہ مشرک بدتی کہہ دیں گے۔ حالانکہ جوہرہ کا جو عمل ہوتا ہے وہ کسی کے عقیدے کی وجہ نہیں ہوتا۔ عقیدہ ہمارا سچا، عقیدہ ہمارا علماء کی بیس پہ، علماء ہمارے اگر بے نمازی ہیں تو بتاؤ، بے علم ہے تو بتاؤ۔ اب کوئی لوگ جہالات کی جہالت پہ، اور جو لوگ سیکھیں گے نہیں ہمارے اور کہتے ہوں گے یا رسول اللہ کا نعرہ تو لگاتے ہوں گے مگر علم دین نہیں ہوگا، تو وہ تو جس کے ہتھے چڑھیں گے اس پہ ہو جائے۔ تو ویسے تو یہ پنجاب کی زمین کے اندر، یہ پوری دھرتی کے اندر، یہ پنجاب کی زمین ہماری زمین، جس میں داتا علی حجویری جیسی ہستی، جس کی وجہ سے ہم مسلمانوں کی ایک عزت اور آبرو ہم پنجابیوں کی بھی رکھی ہوئی ہے، اور ہمارے اس بیلٹ کے اندر، سرائکی بیلٹ کے اندر ایک تعداد ہے خواجہ سلیمان توسیع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، خواجہ حسن سواگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، اور باقی بزرگان بھی، یہ ان کی نسبت سے بچے ہوئے ہیں، ورنہ کائنات پوری پھر لو اس وقت بھی ربواں جو مرزائیوں کا مقام ہے وہ پاکستان کے شہر صوبہ پنجاب میں ہے۔ ان کو بیماری کیا ہے؟ یہ اپنوں کے علاوہ سب کی سنیں گے، اپنوں کے نہیں سنیں گے۔ اپنوں کے لیے جو بھی ان کو تعویل پیش کرے گا، جو بھی دلیل پیش کرے گا، ہر دلیل ان کو صحیح لگتی ہے۔ جو اپنے علماء کے خلاف کوئی مخالف کرے تو اپنے علماء پہ تنقید شروع کر دیں، ملا ایسے، ملا ایسے، ملا ایسے۔ ارے بدبخت ظالم، جن کی وجہ سے تیرا کلمہ محفوظ ہے، قرآن محفوظ ہے۔ میں علماء حق کی بات کر رہا ہوں، بشر تو انسان ہے، میں ان کو خطا معصوم الخطا نہیں کہہ رہا، کہ کمزوریاں نہیں ہیں، مگر میں عقیدے کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں۔ وہ تو سیکھے گا بھی نہیں اور پھر باتیں کرتا رہے گا تو برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ آج میں نے اس ٹاپک کو اس لیے چنا کہ ساری باتیں جب ہو رہی ہوں اور عقیدہ ساتھ تباہ ہو رہا ہو، اعمال نیک کی تو ہم کہیں گے کہ 72 مدنی انعام پہ عمل کرو، ہاں کرو، ضرور کرو، مگر اپنے علماء کے ساتھ بیٹھ کر اپنے عقائد تو سیکھو۔ ہر طرف زوال آ رہا ہے،
اور ویسے بھی یہ جو دعوے دار اب ہیں ہمارے خدمت کے، عقیدے کے لحاظ سے بھی اور باقی بھی، یہ جو ہمارے کچھ دوست ہیں جہاں بھی ایک اجارہ داری چل چکی، ہر چیز بس کارکردگی یہ موبائلوں کے اندر رہ گئی. کاش یہ مصیبت بڑھ نہ جائے کہ کارکردگی موبائلوں کے اندر ہے، یا کچھ جو مدارس ہیں ان کے اندر کام ہو رہا ہے. جو صحیح کام کرنے والے ہیں ان کو، اور جو درد قوم کا رکھنے والے ہیں ان کو کچھ ایسے لوگوں کی غلامی میں ڈال دیا گیا ہے. کیا کرنی پڑتی ہے؟ مخلص بندے کو جو چلنے نہیں دیتے، جیسے جاہل پیروں کو اپنے جاہل تابعدار پسند ہوتے ہیں. خوشامدی وہ مولوی جن کو مال و زر سے غرض ہے، وہ جو ان کے آستانوں پہ جا کے موٹی موٹی فیسیں اور موٹی موٹے وہ لیتے ہیں، ویلیں اکٹھی کرتے ہیں، پیسہ کلیکٹ کرتے ہیں. یہ انہوں نے بھی بیڑا غرق کیا ہوا ہے عمل کے لحاظ سے عرض کر رہا ہوں. اور ان جوہلا پیروں نے تعداد ہوگی ہے، اب تو بڑے سے بڑا ہے عالم ان کے علاقے میں رہتا ہوگا، اس کی کوئی عزت نہیں ہے. یہ بھی میرے ملک کا المیہ ہے کہ ایک ننگا تھڑنگا ان کے لیے مجذوب ہوتا ہے، ان کے لیے پیر ہوتا ہے. داڑھی منڈا، بے نمازی، بد عمل، جو کہ گدی نشین ہے، جو کہ فلاں پیر کا بیٹا ہے تو وہ بھی پیر ہے. ارے یہ تیرے طرز انداز زندگی نے، یہ اصل میں یہ ان کو لگتا ہے کہ یہ کوئی جنت کا شارٹ کٹ رستہ ہے. کوئی شارٹ کٹ رستہ نہیں ہے. اگر ہوتا تو صحابہ اور اہل بیت جیسی مقدس ہستیاں جنہوں نے وفا کی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں، آخری ایام میں مزے کر جاتے. کیا ہوا ہے؟ کس کی تاریخ پڑھو، اور مسلمانوں کی تاریخ پڑھو گے. اغیار نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ یہ ان ہر علاقے میں ایک تعداد ہے کہ جناب یہ پیر صاحب ہے، یہ پیر صاحب ہے، یہ نکا پیر، یہ بڑا پیر، یہ فلاں پیر، یہ فلاں پیر. انہوں نے ستیہ ناش کیا. بے علم کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ. یہ جو اللہ والے ہیں ان کا تو یہ فتویٰ ہے بغیر علم کے. آگے وہ فکرہ کہیں گے کہ یہ جناب مولوی شریعت والے، ہم طریقت والے ہیں. یہ نیا طریقہ نکال. اتنے طریقت والے ہو جناب، کون سا عاصم بن برخیا جیسا کام کر رہے ہو؟ تم جو طریقت والے ہو، تمہیں چلو تمہاری مان لیں، تمہارے پاس علم لدنی آ گیا ہے، جوہلا کے پاس آ گیا ہے، تو عاصم بن برخیا کے مطلب یہ کہا یہ اس کے پاس علم الکتاب تھا، کتاب کا علم تھا. جو اتنے اولیاء اور گزرے ان کے پاس اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت اور اطاعت اور علم کی حقیقتیں تھیں. تمہارے پاس کیا ہے؟ اور دوسری ان ظالموں کے ظالم ہونے کی مثال یہ ہے کہ ان کی گدیاں، ان کی گاڑیاں، فقر والے لوگ کا یہ عالم ہوتا تھا، ایسے فقر ہوتا تھا ان. تو ان کے پیچھے دوڑنا بھی ٹھیک نہیں ہے. اپنے مسئلہ کے حقہ کے صحیح علماء اور یہ پکچر کے اندر، تصویروں کے اندر کارکردگی بھیجنے والے، ان سے بھی میری التماس ہے. ستیہ ناش کر رہے ہو تم مسلک کا، اور جو بندہ ہمدردی کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے نہیں کرنے دیتے تم. اور تم جو اپنی کارکردگی کے نام پر آگے کارکردگیاں بھیج رہے ہو، حالانکہ اس مسلک سے موٹی اماؤنٹ کھا رہے ہو. خدا را ایسا نہ کرو. ایک دور تھا، دوڑ کے آئے تھے لوگ، آج بھاگ رہے ہیں تم سے. کلیکشن کے علاوہ تمہیں اور کیا کام رہ گیا؟ رسوموں کے علاوہ کیا کام رہ گیا؟ کارکردگی تمہاری اب پکچرز کے اندر ہے، ویڈیوز کے اندر ہے، واٹس ایپ کے اندر ہے، باقی کہاں ہے؟ میری یہ باتیں شاید بہت مشکل میں مجھے بھی ڈال دیں اور شاید آپ کو بھی لگے. خدا کی قسم میں اس وقت درد رو رہا ہوں، کیونکہ میری اپروچ نہیں ہے میں وہاں تک پہنچوں جہاں تک میں بات پہنچانا چاہتا ہوں. جن کے پاس ویڈیوز پہ کارکردگی جا رہی ہے آن دا گراؤنڈ، یہ سوال شروع ہو چکا ہے. آپ کو لگتا ہے مدارس مساجد بڑھ رہی ہیں؟ ایک تعداد تھی لوکل لیمٹ پہ، جب شروع یہ سلسلہ ہوا بہت بڑی تعداد اس میں آ گئی، ہر مسجد کے اندر ان سے محبت تھی. اب کیا ہے؟ ہر علاقے کے اندر اپنے مسالک کے علماء ان سے دور ہو رہے ہیں.
क्यों हो रहे हैं? उनके सारे रास्ते मसदूद किए जा रहे हैं, उनको दीन का काम नहीं करने दिया जा रहा। जब सारे सोर्स ये गपट कर जाएंगे तो बाकी क्या करेंगे? और इतनी बड़ी फौज, जफर मौज खड़ी कर दी गई है अजीरों की, और साथ ये भी एक मामला कर दिया गया है कि मैं खुदा की कसम ये दर्द है, अर्ज करना चाह रहा हूं कि काश इसको संभाला जाए। ये हमारी आखिरी उम्मीद है, ये टूट गई तो क्या बनेगा? और इतने शोभाजात बना दिए गए तो उनकी कलेक्शन जितनी होती है ये खाए जा रहे हैं। ये बजाते खुद ये नशर इशात का काम जो था, दीन पहुंचाने का काम था, उस पे सब कुछ खर्च होना था। और ताकि बाकी भी सिर्फ इस काम में, अगर आप इलाके में 1500 बंदा नेक पैदा कर देते हैं, मैं फिर कहता हूं, मेरी जो दलील है, क्योंकि एक अरसा हो गया कि मैं इस चीज को महसूस कर रहा हूं कि 1500 बंदा एक बस्ती में, एक इलाके में, एक शहर में आप नेक बना देते, बाकी चीजें छोड़ दें, उनको नेक और मुत्तकी बनाने पे जोर लगा दें, कहने से नहीं, जोर लगा दें और उनको अप्रिशिएट करें, उन्हीं को आगे आने दें, ये इजारादारी का निजाम खत्म करें, गदी नशीनों की तरह ये मुसलमानों में मुसल्लत ना करें कि फुला जनाब ये फुला अहदेदार है। तो 1500 जिस बस्ती में होंगे नेक, वो इंसानियत से क्या सलूक करेंगे? उनको क्या दर्स है? वो ज़कात का मामला क्या करेंगे गरीबों के साथ? आपको और कौन से शोबे बनाने पड़ेंगे? एक ही शोबा है, उसी को संभाले, वो है इंसानियत की तामीर, तकवे, तारत के लिहाज से। बाकी इतने शोबे बढ़ा 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 पूरी उम्मत की पैसा कलेक्ट करके क्या बनाना चाहते हैं? सियासत में तो आप आना नहीं चाहते, होंगे नहीं, आना नहीं चाहते, सियासत आपका मकसूद नहीं है। तमाम सियासत हमसे यारी आपकी, क्योंकि फंड मिलता है, भले वो खात्मा नबूवत को तबाह करते थे, आपका किससे कोई मतलब नहीं है। किसका मतलब है? मैं मुश्किल तरफ चला गया हूं, चूंकि दर्द है। मैं कहना ये चाहता हूं, खुदारा ये 15 साल तो मैं अपने इलाके में देख रहा हूं, एक नया मुबल्लिग पैदा नहीं हुआ, एक। वो जो सफेद दाढ़ियां जिनकी हो गई हैं, जो एक्सपायर हो चुके हैं या जो चल रहे हैं, भाग रहे हैं कलेक्शन कलेक्शन कलेक्शन, कारकर्दी बमाना मनी। कितनी कमा चुके हो, कितनी आ रही है, बाकी रस्मी बात। और फिर इतने शोभाजात बना दिए गए, उन शोभाजात में अपने अपने ऊपर इतने जंजाल डालोगे तो ये कौम को तकवा तहारत देने का हकीकी दर्स, जिसके लिए ये इतनी बड़ी तादाद इकट्ठी हुई थी इब्तदा में, क्या आपको ऐसा हो रहा है? हो रहा है तो दिखाएं मुझे। आप नए मुबल्लिग जो लोकल लेवल पे उठे थे वो कहाँ है? अब हो रहे हैं तो दिखाएं। आप कहे मदारस में बच्चे पढ़ रहे हैं, वो तो जब मस्जिदें बढ़ते रहेंगे पढ़ रहे हैं, मगर क्या ये वही मुबल्लिग बन रहे हैं जैसे वो दर्द के मारे थे? ये तो किसी को सलाम नहीं मुश्किल से कर, ये भी व्हाट्सएप पे एक कुछ तादाद है, जो पुराने हैं वो रो रहे हैं। ये इजारादारी चल चुकी है गदी नशीनों की तरह, किसी को कोई बात करो फुला होता फुला होता फुला होता, फुला हस्ती फुला हस्ती फुला हस्ती। खुदारा फिक्र करो इसकी भी। मेरे मसला का नुकसान हो रहा है, मेरे अकीदे का। या रसूलुल्लाह कहने वालों की आखिरी उम्मीद हो तुम, आखिरी उम्मीद हो तुम। इसको किधर लेके जा रहे हो? इतने शोभाजात बनाने का क्या मकसद है? क्या तुमने कहा इलेक्शन लड़ना है? नहीं लड़ना तो फिर क्यों बना रहे हो? तुमने तो लोगों को सिर्फ नेक बनाना था। नेक बना दो कि पूरे दुनिया में जो तुम्हारा तरीका इनकलाब था, जब पहले होता था तो लगता था मेरा लगा हुआ है, अब तो कोई नजर ही नहीं आता। तस्वीरों में, व्हाट्सएप में वो जो जिम्मेदारान बनने हुए हैं उनके अंदाज ऐसे, अल्लाह, जो उनकी गुलामी ना करे वो मारा गया। उनको ये बताते हैं उनको फैज तो हमारे थ्रू मिलना है, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। अब लोग गुंग हो गए, चुप हो गए। मगर मैं इसलिए बोल रहा हूं, मेरी नीयत मेरा रब जानता है।
مجھے مسلسل سوچتے سوچتے یہ لگا کہ اس کا کوئی حل کوئی نظر نہیں. قافلہ ایک نکال کے گئے, کہیں پہنچے, ان کو جو عرض کی, گزارشات کی, بعد میں پتہ چلا کہ ایک ذمہ دار نے کال کر دی یہ قافلہ بغیر روٹ کے آ گیا. تو ان سے پوچھا تمہارے علاقے میں یہ جو روٹ کی بات کر رہے ہیں ان کا قافلہ کب آیا تھا؟ انہوں نے کہا ہمیں یاد ہی نہیں پڑتا. پرسنل کوئی بندہ کسی کے ساتھ نیکی کی دعوت پہ چلا گیا تو ذمہ دار نے فون کڑکا دیا, اوپر سے کال آ گئی تمہاری کیسے ہمت ہوئی کو ایسے علاقے میں چلے. یہ کون سی اجارہ داری ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ کل تو یہ تھا کہ قافلے سے اور قافلہ نکالو اور قافلہ نکالو اور قافلہ نکالو. اردو کی تقسیم اور دفتر میں بیٹھے ہوئے یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ یہاں اہل علم اور محنتوں کو ذلیل و خوار ہونا شروع ہو چکے ہیں. خدا را اس پہ توجہ کرو. یہ بات شاید کہیں تک پہنچے یا نہ پہنچے, اس کا کوئی غلط خمیازہ بھی, مگر میں اللہ تعالیٰ اور اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت کی وجہ سے یہ بات پہنچا رہا ہوں. پکچروں سے نکلو, تصویروں سے نکلو, ویڈیو سے نکل کر آن دا گراؤنڈ یہ دکھاؤ. وہ کہیں گے مساجد نہیں بن رہی ہیں, جس طریقے سے بن رہی ہیں وہ پتہ ہے. مد مقابل یہ ہو چکا ہے کہ ہمارے مسلک کے علماء سہم چکے ہیں, کیونکہ آخر ہر ایک نے نظام تو چلانا ہے. آپ کے باکسز, آپ کی کلیکشن کسی اور کو کام نہیں کرنے دے رہی, اور آپ کے کام کرنے کا طریقہ کیا ہو چکا ہے یہ کون سچ بتائے گا آپ کو؟ بتائے گا تو آپ ناراض ہو جائیں گے, نکال دیں گے اس کو. مگر اللہ رسول کی خاطر میں کہہ رہا ہوں, آپ بھی سوچیں. میں بھی اس لیے جو گمکنا صورتیں تھی میں نے عرض کیا کہیں سے سنوائی نہیں ہوئی. ہم نے اپنے علاقے کو دیکھ کے ایک علاقے پھرے ہیں, کشمیر تک تو ہم بھی گئے ہیں, ریسنٹلی گئے ہیں. ہر جگہ طریقہ یہی اختیار ہو چکا ہے. جن کے ہاتھ میں آپ نے ڈور دے دی ہے وہ تنخواہیں بچا رہے ہیں یا بنا رہے ہیں, اور سب کچھ چل رہا ہے رسمی. وہ کہاں گئے جو درد دل سے روتے تھے اور لوگوں کے اندر انقلاب آ جاتا تھا؟ وہ نہیں مل رہا ہے. اور آپ بھی تصویروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہر جگہ آپ کے پاس ہے کیمروں کے فلش. انہوں نے آپ کو خوش فہمی میں مبتلا کر رکھا ہے. کاش میری بات ان تک پہنچ سکے اور وہ بھی صحیح طریقے سے میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرے, ناراض نہ ہو جائے. میرا مقصود ناراض کرنا نہیں. میں ویڈیو میں یہ بات نہ کہتا, مگر میں نے اپنے سور سے جس سے بھی کہی اس نے الٹا ہی مطلب نکالا, الٹا ہی باتیں کی. اگر میری نیت بری ہے تو میرا رب بہتر جانتا ہے, اگر میری نیت صحیح ہے تو آپ خدا را اور صحیح نیت سے کہہ رہا ہوں, آپ اس پہ توجہ فرمائیں. نقصان سے نکالے امت کو, اتنے شعبہ جات سے کم کریں. صرف تقوی, طہارت اور تعلیم دین اور تربیت دین, یہ فوکس بس. سارے شعبہ جات نہ بناؤ, خدا کے واسطے نہ بناؤ. صرف یہ بناؤ کہ ان قوم کو متقی بنا دو تو ساری قوم تمہارے ساتھ جیسے پہلے چلے گی پھر بھی چلے گی. تمام علماء تمہارے ساتھ چلیں گے, گلی گلی کوچوں میں تمہاری سپریشن نہیں ہو جائے گی. اب تو ایک تعداد ہے کہ مسجد میں نہیں آنے دیتے کہ یہ فلاں آ گئے ہیں, چونکہ ان کے لیے آپ نے کوئی سورس ہی نہیں چھوڑا. سارے سورس آپ نے قبضہ کر لیا. میری باتیں ساری بہت تلخ, بہت غلط. آپ کہیں گے ہمارے پاس علم حکمت زیادہ, معنی زیادہ, مگر جو ریزلٹ گراؤنڈ پہ ہے وہ کہاں ہے؟ میں تو وہ عرض کر رہا ہوں, وہ دکھائیں. وہ آپ واٹس ایپ میں مجھے نہ دکھائیں, میرے علاقے میں آ جائے مجھے دکھا دیں. یہ 15-20 سال کی کردگی مجھے دکھا دیں جو کارکردگی دوارا ہے. حالانکہ آپ کے پاس جا رہی ہیں, مساجد بنائی جا رہی ہیں, نمازی کی تعداد کیا ہے, قافلے والوں کی تعداد کیا ہے؟ اس طلباء کے علاوہ ایک برہم کھڑا ہے نا, لوگ طلباء بھیج رہے. طلباء کے علاوہ آپ کے مبلغین کتنے پیدا کیے آپ کے ذمہ داروں نے؟ آؤ دکھاؤ. جو آپ کے یہاں بڑے بڑے ذمہ دار وہاں تک پہنچ جاتے ہیں, بڑے بڑے نام ہیں ان کے, ان کو بھیجو, دکھائیں مجھے, پورے ضلع کے اندر دکھا دیں. کہاں ہیں وہ لوکل مبلغ, کہاں ہیں؟
जो लोकल लोग मिल जाते थे, जिनके वाकयात आते हैं कि फुला आया बयान सुना ये होगा, वो आजकल कहाँ हो रहे हैं। मदारस की कारकर्दगी में अगर कोई बच्चे पर, तो पहले भी अहले सुन्नत चल रही थी, आज तक चलती आई है, वो मदारस से पढ़ के निकले हुए थे। यहाँ तालीम के साथ तरबियत थी। आमतुन नास को एक सिलसिला मिला था, उसको कारकर्दगी की ऐसी भेंट चढ़ा दिया गया है, और कलेक्शन के मामलात, कलेक्शन सारे इतने शोबा बनाओगे, उसकी इतनी अमाउंट की कलेक्शन करनी पड़ेगी, तो ये बेचारे अपनी नौकरियां बचाने के अलावा और क्या करेंगे। अखलास कहां से आएगा, कौम को कहां से देंगे। बहरहाल बात कहां की कहां चली गई। काश कि मेरा ये दर्द किसी को समझ आ जाए। अल्लाह ताला हमें अहले सुन्नत के रास्ते पे चलने और अल्लाह के नेक बंदे जो दीन की खिदमत करना चाहते हैं उनसे मोहब्बत करने, उनके अखलास को समझने और उस रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला जेली पीरों से भी बचाए, और ये जो असल दीन के वारिस हैं, ये जो उलमा हैं, जिनके यहाँ असल मामला जो अहम है वो है दीन की तालीम ऑथेंटिक तरीके से जो दे रहे हैं, ये यही लोग दे रहे हैं जो गली कूचों में फिर रहे हैं। तो इनके अंदर अगर कुछ मसाइल हैं तो अल्लाह ताला से दुआ है कि ये मसाइल हमें हल हो जाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु